أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله وقال تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبی الکریم۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ اشتہار کے ذریعے سے آپ کے علم میں یہ بات آ چکی ہے کہ درس قرآن کی اس ماہانہ نشست کا آج کا موضوع نکاح، طلاق اور خلا کا اسلامی تصور ہے۔ میں اسی حوالے سے اپنی گفتگو کو محدود رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو مد نظر رکھنے اور اللہ کی رضا کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ نکاح والی زندگی بہتر ہے یا بے نکاحی، تو قرآن اور حدیث کے مطالعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے لیے، بلکہ حقیقت میں پورے انسانوں کے لیے نکاح والی زندگی ہی بہتر ہے۔ انسانوں میں سے جو بہترین انسان تھے یعنی حضرات انبیاء کرام علیہم السلام، انہوں نے نکاح والی زندگی بسر کی، بے نکاحی نہیں۔ انبیاء کے بعد انسانوں میں سے سب سے نیک انسان، معیاری انسان، پاکیزہ انسان، منتخب انسان ہماری نظر میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، اور صحابہ اکرام نے بھی نکاح والی زندگی بسر کی۔ شاید ہی آپ کو کوئی ایسا صحابی ملے جس نے کسی مجبوری کی بنا پر نکاح نہ کیا ہو، وگرنہ صحابہ اکرام بے نکاحی زندگی کا تصور بھی نہیں کرتے تھے۔ ان کی نظر میں نکاح کی کتنی اہمیت تھی اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میری زندگی کے صرف 2-4 دن باقی ہیں تو بھی میں نکاح والی زندگی ہی بسر کرنا چاہوں گا۔ میں اللہ کے سامنے اس حال میں پیش نہیں ہونا چاہتا کہ میں بغیر نکاح کے ہوں، میرے عقد میں کوئی عورت نہ ہو، میں اس حالت میں اللہ کے سامنے پیش نہیں ہونا چاہتا، بلکہ اس حالت میں اللہ کے سامنے پیش ہونا چاہتا ہوں کہ میں نکاح والی زندگی بسر کر رہا۔ انبیاء اور صحابہ کی عملی زندگی کے علاوہ اگر آپ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں تو اس سے بھی نکاح کی اہمیت ہی کا پتہ چلتا ہے، اور یہ کہ مسلمانوں کو نکاح کرنا چاہیے، بلکہ نکاح کروانے بھی چاہیے، یہ بھی ہے۔ اس لیے کہ سورہ نور میں اللہ نے فرمایا کہ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، فرمایا کہ تمہارے جو لوگ بے نکاح ہیں ان کے نکاح کروا دو، حتیٰ کہ فرمایا کہ جو آزاد ہیں ان کی بھی نکاح کرواؤ، اور جو غلام اور لونڈیاں ہیں ان کے بھی نکاح کروا دو۔ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ سوال یہ پیدا ہوتا تھا اور پیدا ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں بھی، اور خاص طور پر اس شخص کے ذہن میں جو پوری زندگی کو اور دنیا کے نظام کو مادی وسائل اور اسباب کی نظر ہی سے دیکھتا ہے، کہ جو غریب ہے، جو تنگ دست ہے، اس کے لیے اپنا خرچہ برداشت کرنا مشکل ہے، تو جب نکاح ہو جائے گا تو بیوی کے اخراجات اور بچوں کے اخراجات وہ کہاں سے برداشت کرے گا؟ اور بہت سارے لوگ بالخصوص مغربی تہذیب میں نشو و نما پانے والے، اس میں پلنے بڑھنے والے اور اس کے نظریات سے متاثر ہونے والے یا اس کے نظریات کو اختیار کرنے والے اسی وجہ سے نکاح نہیں کرتے کہ ہم تو اپنے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے، بیوی بچوں کے اخراجات کہاں برداشت کریں گے۔ اور دوسری وجہ ان کی نکاح سے نفرت کی، نکاح سے دوری کی، وہ یہ ہوتی ہے کہ بے نکاح تو ہم آزادانہ زندگی گزارتے ہیں، نکاح کے بعد ہماری زندگی محدود ہو جائے گی، مقید ہو جائے گی۔ شوہر کے پیروں میں بیوی، بیوی کے پیروں میں شوہر کی زنجیر، اور دونوں کے پیروں میں بچوں کی زنجیر، تو ایک مقید اور محدود سی زندگی، جبکہ بغیر نکاح کے آزادانہ زندگی ہے۔ تو اس وجہ سے ان میں سے بہت سارے نکاح ہی نہیں کرتے کہ اپنے اوپر کوئی بوجھ نہیں لینا چاہتے،
اپنے آپ کو کسی قید میں مقید نہیں کرنا چاہتے، زندگی بھر آزاد رکھنا چاہتے ہیں، لیکن اسلام کہتا نہیں۔ فرمایا کہ جو اس وجہ سے گھبرا رہا ہے کہ میں اپنے اخراجات برداشت نہیں کر سکتا تو بیوی بچوں کے اخراجات کہاں سے برداشت کروں گا؟ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ، اگر وہ فقیر ہوں گے اللہ ان کو غنی کر دے گا۔ اور ایسی مثالیں دیکھنے میں آتی ہیں کہ نکاح سے پہلے ایک شخص کے لیے خود اپنا خرچہ برداشت کرنا بڑا مشکل سا محسوس ہوتا تھا، لیکن نکاح کے بعد بیوی آئی، بچے آئے، 6-8 بچے آ گئے، لیکن اللہ پاک نے ان کا خرچہ برداشت کرنا بھی اس کے لیے آسان کر دیا۔ جو جو افراد بڑھتے گئے آمدنی میں وسعت ہوتی چلی گئی، اور ایسی مثالیں تو بہت ساری میرے سامنے ہیں کہ جن والدین کو میں نے دیکھا کہ غربت کی لکیر سے بھی نیچے زندگی بسر کر رہے تھے، بچے پیدا ہوئے، بچے جوان ہوئے، اللہ نے ان کو کوئی ہنر دے دیا، تجارت میں لگ گئے، کوئی اچھی ملازمت مل گئی، اور وہی والدین جو کل تک غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہے تھے آج قابل رشک خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ایسی تو بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ پہلے کمانے والے 2 ہاتھ تھے، اب کمانے والے 10 ہاتھ بن گئے، تو رزق میں وسعت آ گئی، غنا آ گئی، خوشحالی آ گئی، اور اخراجات کا برداشت کرنا وہ آسان ہو گیا۔ اور بہت سے لوگ تو پھر ایسے گھرانوں پر، ایسی فیملیوں پر رشک کرتے ہیں کہ ان کے کمانے والے 5 بیٹے ہیں، میرا ایک بھی نہیں ہے، اگر میرے بھی ایسے بچے ہوتے تو آج میں غربت کی زندگی نہ گزار رہا ہوتا۔ تو اللہ جو کہتے ہیں کہ اگر فقیر ہوگے تو اللہ غنی کر دے گا، تو بعض اوقات تو غیبی مدد بھی ہوتی ہے، اس پر بھی ہمارا یقین ہے، لیکن بہرحال اللہ پاک نے یہ عالم اسباب بنایا ہے۔ یہاں جو کچھ ہوتا ہے وہ عام طور پر اسباب کے تحت ہوتا ہے، اسباب اختیار کیے جاتے ہیں اور مسبب الاسباب ان اسباب میں برکت دے دیتا ہے۔ تو یوں بھی خوشحالی آتی ہے کہ کمانے والے زیادہ ہو جاتے ہیں، یا یہ شخص جو پہلے اکیلے زندگی بسر کر رہا تھا، ذمہ داری کا احساس نہیں تھا، جو ملا کھا لیا اور جہاں موقع ملا سو گیا، آج اس کو ذمہ داری کا احساس ہے، بیوی کے حقوق ادا کرنے ہیں، بچوں کے حقوق ادا کرنے ہیں، اب وہ زیادہ دوڑ دھوپ کرتا ہے۔ تو اسباب کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو یوں غنا آتی ہے، خوشحالی آتی ہے، اور اللہ کا وعدہ پورا ہو جاتا ہے، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ۔ فرمایا کہ محض اس اندیشے سے نکاح سے دور مت بھاگو، تجارت سے ہوگے تو اللہ غنا عطا کر دے گا۔ تو اس آیت کریمہ میں نکاح کرنے ہی کا نہیں، نکاح کروانا بھی دیا ہے۔ وَأَنْكِحُوا کا عربی زبان نکاح کرواؤ، اپنے میں سے بے نکاحوں کی نکاح کرواؤ، رشتے کرواؤ۔ اور میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ رشتے کروانا بہت بڑا نیک عمل ہے، بہت بڑا نیک عمل، اگرچہ آج کے دور میں مشکل عمل ہے، کیونکہ میں بھی تھوڑا سا، بہت تھوڑا سا اس نیک عمل میں حصہ لینے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن بہت ڈرتا بھی ہوں، اس لیے کہ آج کل اکثر لوگوں کے ایک چہرہ نہیں ہے، ایک چہرہ نہیں ہے، کئی چہرے ہیں۔ تو دکھانے کا چہرہ اور ہوتا ہے اور برتنے کا چہرہ اور ہوتا ہے، آج کا چہرہ اور ہے اور کل کا چہرہ اور ہے۔ جب وہ آپ کے پاس ضرورت مند بن کر آئے گا تو اس کا چہرہ اور ہوگا، اور جب اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی تو اس کا چہرہ کچھ اور ہوگا۔ تو اس لیے کسی کی ضمانت دینا
اور کسی پر اعتماد کرنا بہت ہی مشکل ہے آج کے دور میں، لیکن بہرحال یہ نیک عمل ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا رشتے کرواؤ، نکاح کرواؤ اپنے میں سے بے نکاحوں کے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی ترغیب دی، فرمایا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، جو تم میں سے نکاح کر سکتا ہے وہ نکاح کر لے، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، وہ نکاح کر لے۔ فرمایا کہ نکاح کی وجہ سے نظر کی بھی حفاظت ہوتی ہے، شرمگاہ کی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر مناسب رشتہ ملے تو اسے ٹھکراؤ نہیں، قبول کر لو۔ اگر تم نے مناسب رشتے ٹھکرانے شروع کر دیے تو فرمایا کہ زنا کی کثرت ہو جائے گی، بدکاری کی کثرت ہو جائے گی، اور آج یہ چیز ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ بہت سے لوگ معیار کی تلاش میں رہتے ہیں، معیار، بہت سے رشتوں کو ٹھکرا دیا جاتا ہے صرف اس لیے کہ یہ ہمارے معیار کے نہیں ہیں۔ اور معیار کیا ہے؟ بہت سے لوگوں کی نظر میں معیار صرف مال و دولت ہے، صرف مال و دولت، پیسہ، یہ معیار ہے۔ جہاں سے بڑا جہیز ملنے کی امید ہو تو یہ ان کے معیار کا رشتہ ہے، اور جہاں سے ان کی توقع کے مطابق جہیز ملنے کی امید نہ ہو تو یہ غیر معیاری رشتہ ہے۔ معیار یہ ہے پیسہ، مال و دولت، جہیز کا سامان، اور جہیز ساری زندگی نہیں چلتا۔ کیا ساری زندگی، ہماری 60-70 سال کی زندگی میں وہ جہیز کا سامان ہی چلتا رہے گا؟ ہائے اللہ، نہ معلوم کتنی بہنیں اور کتنی بیٹیاں ایسی ہیں جن کی جوانیوں کو داغ لگ گئے اس لیے کہ ان کے والدین کے پاس منہ مانگا جہیز دینے کی سکت نہیں ہے۔ ہم نے ہندوانہ رسم کو اپنی معاشرت کا ایک لازمی جز قرار دے دیا کہ جہیز کا ہونا ضروری ہے، اور مجھے تعجب تو اس پر ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جو دیندار ہیں، دیندار، اور آج ہم دیندار کس کو کہتے ہیں کہ نماز پڑھتا ہے، حج کیا ہے، داڑھی رکھی ہے، تو یہ دیندار ہے۔ بہت سے لوگ جو دیندار ہیں وہ بھی جب شادی بیاہ کی رسموں میں جاتے ہیں تو وہاں ان کا طرز عمل بھی خالص ایک دنیا دار کا سا ہوتا ہے۔ ان کی دینداری صرف مسجد کی حد تک ہے، ان کی دینداری حج اور عمرے کی حد تک ہے، باقی رہا نکاح، شادی غمی کی رسمیں، گویا کہ ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو معیار کی تلاش، میں عرض کر رہا تھا کہ معیار کیا ہے؟ بہت سے لوگوں کی نظر میں معیار مال و دولت ہے، روپیہ پیسہ، بڑا جہیز۔ بہت سے لوگوں کی نظر میں معیار بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، ہاں بڑی بڑی ڈگریاں، یہ بھی معیار ہے۔ ہاں، اور ہوتا پھر یہ ہے کہ بعض اوقات لڑکیوں کے پاس بڑی ڈگریاں، اب ان کے والدین تلاش کرتے ہیں کہ لڑکا بھی بڑی ڈگری والا ہو، وہ ملتا نہیں ہے، تو بہت سی جاہل ان پڑھ لڑکیوں کے نکاح ہو جاتے ہیں، اور ڈگریوں والیاں گھروں میں بوڑھی ہوتی رہتی ہیں۔ اخبار میں باقاعدہ میں نے ایک فیچر دیکھا، انہوں نے باقاعدہ سروے کیا کہ اکثر جو بغیر رشتے کے بیٹھی ہوئی ہیں وہ ہیں جن کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہیں اور ملازمتیں ہیں، اپنا ہم پلہ تلاش کرتی ہیں۔ ظاہر ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ بیوی تنخواہ لے رہی ہو 25,000 اور شوہر تنخواہ لے رہا ہو 5,000، اس کے ساتھ رشتہ کیسے کر لے؟ اور کر لے تو ساری زندگی گردن تو نیچے جھکی رہے گی، گھر کا خرچہ تو وہ چلا رہی ہے، اس بیچارے کی حیثیت تو
ایک فرما بردار اور وفادار ملازم کسی ہوگی تو بعض لوگوں کی نظر میں معیار یہ ہے، بعض لوگوں کی نظر میں معیار حسن و جمال ہے، خوبصورتی، بس اور کچھ نہیں۔ اور قربان جائیے اپنے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک پر، انہوں نے فرمایا کہ دیکھو، نہ جمال کی وجہ سے نکاح کرو، نہ مال کی وجہ سے نکاح کرو، اور نہ بڑے اونچے خاندان کی وجہ سے، بلکہ رشتے میں سب سے پہلی ترجیح تمہاری وہ سیرت ہونی چاہیے۔ سیرت کیسی ہے، تقوی کیسا ہے، دینداری کیسی ہے، سب سے پہلی ترجیح یہ ہو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ صورت کو بالکل نہ دیکھا جائے، خاندان کو بالکل نہ دیکھا جائے، یہ مطلب نہیں ہے، لیکن جہاں ترجیح کا معاملہ آ جائے کہ کس بنیاد پر رشتہ کرنا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بنیاد تمہاری نظر میں دینداری، سیرت اور تقوی ہونا چاہیے۔ سیرت باطنی حسن ہے اور شکل کا ظاہری حسن ہے۔ ظاہری حسن زوال پذیر ہے، باطنی حسن کو زوال نہیں ہے۔ اور ظاہری حسن فتنے کا سبب ہے، فتنے کا سبب ہے، باطنی حسن فتنے کا سبب نہیں ہے، گھر بسانے کا ذریعہ ہے۔ بہت سے لوگ جو صرف صورت کی بنا پر رشتے کرتے ہیں بعد میں پچھتاتے ہیں۔ اور یہ بھی جان لیں، بعض رشتے جو صورت کی بنا پر ہوتے ہیں، کچھ عرصے بعد جب صورت نظر سے اتر جاتی ہے اور سیرت نہیں ہوتی تو ایسے گھر بھی اجڑ جاتے ہیں۔ لیکن جن بچیوں کی سیرت اچھی ہو، صورت اگرچہ سادہ ہو، وہ کسی نہ کسی مرحلے میں دل میں اپنا گھر بنا ہی لیتی۔ بات طویل ہو جائے گی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پہلا سوال یہ کہ زندگی کیسی بسر کرنی ہے، نکاح والی یا بغیر نکاح؟ اسلام کا حکم یہ ہے کہ نکاح والی زندگی بسر کرو۔ تجرد کی زندگی، رہبانیت کی زندگی اور بے نکاحی زندگی کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ اب نکاح کے بعد طلاق پر آئی۔ طلاق کا معنی یہ ہے کہ کسی مخصوص لفظ کے ذریعے سے نکاح کی قید کو ختم کر دینا۔ کسی مخصوص لفظ کے ذریعے سے نکاح کے رشتے کو، نکاح کے عقد کو، نکاح کی قید کو ختم کرنے کو طلاق کہتے ہیں۔ طلاق کا تصور دوسرے مذاہب میں بھی پایا جاتا ہے، لیکن اپنے اپنے مفہوم میں۔ مثال کے طور پر یہودیت میں شوہر کو طلاق دینے کی مکمل آزادی تھی۔ وہ جیسے چاہتا، جب چاہتا طلاق دے دیتا، اور ایک دفعہ طلاق کے بعد پھر دوبارہ اسے متعلقہ عورت سے نکاح کرنے کی کسی طور پر بھی اجازت نہ تھی۔ عیسائیوں کے ہاں طلاق کی بالکل اجازت نہیں تھی۔ آج بھی اگر آپ موجودہ انجیل کا مطالعہ کریں تو اس میں ایسی عبارتیں آپ کو مل جائیں گی جن سے ثابت ہوتا ہے کہ طلاق دینا مطلقاً حرام ہے، خواہ میاں بیوی میں کتنے ہی اختلافات کیوں نہ ہو، ان کا اکٹھے رہنا محال ہو جائے، زندگی تلخ ہو جائے، لیکن اس کے باوجود طلاق دینا حرام عیسائیت میں۔ لیکن جب اس میں مشکلات پیش آئی تو انہوں نے تفریق جسمانی کا نظریہ پیش کیا۔ تفریق جسمانی کیا
کہ شوہر اور بیوی جسمانی طور پر الگ الگ رہیں، رہائش دونوں کی الگ الگ ہو جائے، مکان فلیٹ الگ الگ ہو جائے، لیکن رہیں گے میاں بیوی، رشتہ نہیں ٹوٹے گا. اور ان دونوں کے لیے دوسرا نکاح کرنا بھی حرام. یہ عیسائیت کا مذہب بتا رہا ہوں، آج کا عمل نہیں بتا رہا. آج تو جو مغرب کے عیسائی ہیں ان کے ہاں خاص طور پر اول تو نکاح ہوتا ہی نہیں، اور اگر نکاح ہو جائے تو نکاح کا مطلب ہے طلاق. اگر کسی جوڑے میں طلاق نہیں ہوئی تو سمجھ لیجئے کہ نکاح نہیں ہوا، وگرنہ جہاں نکاح ہوگا وہاں طلاق بھی ہوگی. تو میں عیسائی مذہب کی بات کر رہا ہوں، آج کی عیسائی دنیا کی بات نہیں کر رہا، اس لیے کہ آج کی عیسائی دنیا مذہب سے تو بالکل آزاد ہو چکی، اور انہوں نے اپنی سہولت کے لیے اپنے قوانین وضع کر لیے. دوسرا بڑا مذہب دنیا میں ہندو مذہب ہے. ہندو مذہب میں بھی طلاق مطلقاً حرام، یہاں تک کہ آپ اندازہ کیجئے کہ شادی کے باوجود ایسا تو ہو سکتا ہے کہ ایک عورت کسی غیر مرد سے تعلق قائم کر لے لیکن طلاق نہیں ہو سکتی. ایسی روایات بھی ان کے ہاں ملتی ہیں کہ اگر کسی عورت کے ہاں اپنے شوہر سے بچہ نہ ہو تو وہ بچہ پیدا کرنے کے لیے کسی دوسرے مرد کے پاس تو جا سکتی ہے لیکن اپنے شوہر سے طلاق نہیں لے سکتی. اور یہ تو آپ جانتی ہیں کہ ان کے ہاں یہ جو تصور تھا، اور آج بھی بعض علاقوں میں اس کی مثالیں بھی ملتی ہیں اور اس کو قابل تحسین عمل سمجھا جاتا ہے، وہ یہ کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے اور اسے آگ میں جلایا جا رہا ہو تو اس عورت کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ ہی زندہ جل کر مر جائے. تو ہندو مذہب میں بھی طلاق کی اجازت نہیں تھی، مذہب کی بات کر رہا ہوں. آج اگرچہ ان کے بعض مذہبی رہنماؤں نے طلاق کا راستہ نکالا، لیکن جو اصل مذہب تھا ہندو مذہب، اس میں طلاق کی اجازت نہیں تھی. دنیا کا چوتھا بڑا مذہب الحمدللہ اسلام ہے، اور بحمدللہ ہم اسی مذہب کے پیروکار ہیں، اسی پر زندہ رہنا چاہتے ہیں اور اسی پر مرنا چاہتے ہیں. اور الحمدللہ دل کی گہرائی سے ہم یہ بات سمجھتے ہیں پورے مذاہب کے مطالعے کے بعد اور موازنے کے بعد کہ اعتدال کا راستہ صرف اسلام نے دکھایا ہے. اعتدال کا راستہ جس میں انسانی فطرت کی ساری ضروریات اور سارے تقاضوں کو پورا کیا گیا ہے، وہ اسلام نے راستہ دکھایا. عقائد میں بھی دیکھیں تو اعتدال ہے، عبادات میں بھی دیکھیں تو اعتدال ہے، معاملات میں بھی دیکھیں تو اعتدال ہے. دین کے تقاضے بھی پورے کیے گئے، دنیا کے تقاضے بھی پورے کیے گئے، ہر جگہ اعتدال. تو طلاق کے باب میں بھی اسلام نے اعتدال کا راستہ اختیار کیا. نہ تو عیسائیوں کی طرح اور ہندوؤں کی طرح طلاق پر مطلقاً قدغن لگائی اور اس کو ہر صورت میں حرام قرار دیا، نہ یہودیوں کی طرح شوہر کو طلاق کی ہر صورت میں چھٹی دے دی. ایسا نہیں کیا اسلام نے، بلکہ کتاب و سنت کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عام حالات میں تو طلاق کو پسند نہیں کیا گیا. بالخصوص ایسے مردوں اور ایسی عورتوں کی تو شدید مذمت کی گئی جو محض ایک عورت سے رشتہ توڑ کر دوسری عورت سے، یا ایک عورت ایک مرد سے توڑ کر دوسرے سے کرنا چاہتی ہے بلا کسی وجہ کے، بغیر کسی پریشانی کے، بغیر کسی جھگڑے کے. نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا لعن اللہ الزباقین والزباقات، چکھنے والے مردوں اور چکھنے والی عورتوں پر لعنت اللہ کی. یعنی جو کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر رشتے جوڑتے ہیں، ان پر لعنت. طلاق کی کثرت سے بچنے کے لیے اسلام نے جو ہدایات دی ہیں ان میں سے پہلی تو یہ ہے کہ دیکھو جب تم رشتہ کرو لڑکی کا یا لڑکے کا تو دیکھ بھال کے رشتہ کرو، اجلت میں فیصلہ نہ کرو، مشورہ کر لو. سب سے پہلے مشورہ کرو. دوسرے نمبر پر استخارہ کرو. مجھے استخارے کے حوالے سے بار بار بات کرنا پڑتی ہے. بہت سے لوگ استخارے کو وحی سمجھتے ہیں کہ گویا کہ آسمان سے ہم پر وحی نازل ہوگی، میں نے استخارہ کیا ہے تو آسمان سے مجھ پر وحی آئے گی کہ ہاں تم یہ کام کر لو. تو بھائی استخارہ وحی نہیں ہے اللہ کے بندو، وحی تو کیا الہام بھی نہیں ہے. اور وہ جو کاروباری لوگ جو پیسے لے کر استخارے کر رہے ہیں وہ صرف اپنی دکانیں چلا رہے ہیں، ورنہ ان پر بھی کوئی وحی نہیں آتی ہے. اور آج تو ہم سن رہے ہیں کہ ٹی وی پر بیٹھے ہوئے استخارہ کرتے ہیں، 2 سیکنڈ میں استخارہ. ادھر سوال کیا یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، اور ادھر وہ جو بیٹھا ہوا ہے بدبخت ٹی وی پر اس نے فول کہہ دیا نہیں کرنا چاہیے، کرنا چاہیے. ایسے جیسے کہ اس نے ٹیلی فون کال کے ذریعے سے اللہ سے براہ راست معلوم کر لیا کہ اس کو یہ کام کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے. حیرت کی بات ہوتی ہے، حیرت کی بات، بڑی جرات کی بات. استخارے کو کاروبار بنا دیا اور استخارے کو لوگوں نے وحی اور الہام کا درجہ دے دیا اور استخارے کو قطعیت اور یقین کا درجہ دے دیا. استخارہ تو ایک دعا ہے، اللہ سے خیر کی دعا کر لو، یہ فرمایا اللہ کے نبی نے. استخارہ کا معنی ہے خیر کی دعا کرنا. اللہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، میں غیب کا علم نہیں جانتا، تو غیب کا علم جانتا ہے، کل کیا ہوگا مجھے کچھ پتہ نہیں، تجھے پتہ ہے. اے اللہ اگر یہ کام دین اور دنیا کے اعتبار سے میرے حق میں بہتر ہے تو اس کو کرنا آسان کر دے، اور اگر مشکل ہے تو میرے دل سے اس کا ارادہ ختم فرما دے، مجھے اس کام سے بچا لے. یہ اللہ سے ایک دعا ہے دوسری دعاؤں کی طرح، تو اسے ایک دعا ہی کا درجہ دینا چاہیے، دعا سے آگے نہیں جانا چاہیے. بہر تفصیل کا موقع نہیں، لیکن چونکہ عمومی غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے اور لوگوں نے روڈوں پر چوراہوں پر بورڈ اور اشتہارات لگا رکھے ہیں جیسے کاروبار والوں نے لگا رکھے ہیں استخارہ ہم سے کروائیے، اور یہ بورڈ وغیرہ پڑھ کر اور یہ اشتہار پڑھ کر لوگ ہماری طرف بھی رجوع کرتے ہیں. لیکن چونکہ الحمدللہ اکثر ہم تو بیان میں کہتے رہتے ہیں اس موضوع پر بھی ہم سے کوئی استخارہ نہ کروائے، نہ ہم کرتے ہیں، دعا کر دیں گے لیکن ہم کسی کے لیے استخارہ نہیں کرتے. استخارہ ہر شخص کو خود کرنا چاہیے. اور جو ہم سے کہتے ہیں میں ان سے اکثر درخواست کرتا ہوں کہ میرے بھائی اپنی بیٹی اور اپنے بیٹے کے لیے جو درد تمہارے دل میں ہے وہ پیسہ لے کر استخارہ کرنے والے کے دل میں درد نہیں ہو سکتا. جتنی تڑپ کے ساتھ آپ دعا کرو گے یہ کاروبار شخص دعا نہیں کرے گا، یہ فراڈی ہے، دھوکہ دے رہا ہے آپ کو. اللہ کی طرف رجوع کرتے. میرے اللہ نے کوئی دربان نہیں بٹھایا، کوئی چوکیدار نہیں بٹھایا، کوئی وزیر نہیں بنائے، کوئی مشیر نہیں بنائے، کوئی معاون نہیں بنائے، کوئی سیکرٹری نہیں بنائے کہ تم ان کو درخواستیں دو اور یہ درخواستیں میری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. بلکہ اللہ تو کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میرے حبیب جب میرے بندے آپ سے پوچھیں میں کہاں ہوں، کیسے مجھ سے رابطہ ہو سکتا ہے، تو آپ یہ نہ فرمائیں کہ تم درخواستیں مجھے دو، میں درخواستیں اللہ کے حضور پیش کروں گا، بلکہ ان کو یہ بتاؤ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں تمہارے بہت قریب ہوں،
مجھ سے رابطہ کرنے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں، براہ راست آؤ، جب چاہو آؤ، جو مسئلہ چاہو لے کر آؤ، اور جس زبان میں بھی پیش کرو میں تمہاری درخواست سنتا بھی ہوں اور قبول بھی کرتا ہوں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ طلاق سے بچنے کے لیے شریعت نے پہلا حکم تو یہ دیا کہ مشورہ کرو، یہ بھی حکم دیا مشورہ کرو۔ قرآن میں بھی مشورہ کرنے کی ترغیب ہے، اللہ کے نبی بھی مشورے کی ترغیب دیتے تھے، اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، ایک صحابی کہتے ہیں میں نے حضور سے زیادہ مشورہ کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، کیا سیرت تھی میرے آقا کی، آپ پر تو وحی نازل ہوتی تھی، آپ کا دل معصوم، دماغ معصوم، زبان معصوم، لیکن اس کے باوجود مشورہ کرتے تھے ہر معاملے میں۔ حد یہ کہ جب منافقوں نے آپ کی زوجہ مطہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ پر تہمت لگائی تو حضور نے اس موقع پر بھی صحابہ سے مشورہ کیا ہے، بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، کوئی جذباتی شخص ہوتا تو کیا کرتا، یا تو اپنی بیوی کی گردن اڑا دیتا یا تہمت لگانے والوں کی گردن اڑا دیتا، لیکن اللہ کے نبی نے نہ اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھایا نہ منافقین پر ہاتھ اٹھایا، بلکہ صحابہ اکرام سے مشورہ کیا، بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ کتنا نازک معاملہ تھا زوجہ مطہرہ پر تہمت کا معاملہ، لیکن اس معاملے میں بھی اللہ کے نبی نے مشورہ کیا ہے۔ ہر چھوٹے بڑے معاملے میں ہمارے آقا صحابہ اکرام سے مشورہ کیا کرتے تھے، کس لیے؟ تاکہ میری امت بھی میری اس سنت پر عمل کرے، مشورہ کرے۔ فرمایا کہ پہلے تو مشورہ کرو، اور یہ بھی یاد رکھیں رشتے کے بارے میں یا کسی شخص کے بارے میں اگر ہم سے کوئی مشورہ کرے تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ وہ مقام ہے جس میں غیبت کرنا جائز ہے۔ ویسے تو پیٹھ پیچھے کسی کی برائی بیان کرنا صحیح نہیں ہے، غیبت آپ جانتے کتنا بڑا گناہ، مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے غیبت کرنا، لیکن فرمایا گیا کہ اگر تم سے کوئی مشورہ کرتا ہے میں فلان جگہ رشتہ کرنا چاہتا ہوں اور تمہیں اس لڑکے یا اس خاندان کی کچھ کمزوریاں معلوم ہیں جو اسے معلوم نہیں، تو تمہارے لیے جائز ہے کہ تم کھول کر ان کمزوریوں کو بیان کرو، اسے غیبت شمار نہیں کیا جائے گا۔ تو مشورہ کر لو، دوسرے نمبر پر استخارہ کر لو، اور تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہاں رشتہ کرنا چاہتے ہو دیکھ بھی سکتے ہو۔ آپ جانتے ہیں غیر محرم لڑکے یا لڑکی کو دیکھنا ویسے شریعت میں حرام، نظریں جھکانے کا حکم، لیکن اگر رشتہ کرنا چاہتے ہو تو دیکھنے کی اجازت دی ہے۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ فلاں جگہ رشتہ کرنا چاہتا ہوں، فرمایا تم نے دیکھا بھی ہے؟ خود ترغیب دے رہے ہیں اللہ کے نبی، تم نے دیکھا بھی ہے؟ پہلے دیکھ لو، ایسا نہ ہو کہ نکاح کے بعد تم یہ سمجھو میرا تصور تو کچھ اور تھا، میں تو سمجھ رہا تھا کہ کوئی اس دنیا کی مخلوق نہیں ہوگی، کوئی حور ہوگی، اور یہاں تو کچھ اور ہے۔ فرمایا نہیں، دیکھ لو، کیونکہ بہت سے لوگ بہرحال صورت کو بھی ملحوظ رکھتے ہیں۔ تو طلاق سے بچنے کے لیے پہلا طریقہ اور پہلی ہدایت جو اسلام نے دی ہے وہ یہ کہ رشتہ دیکھ بھال کے کرو، جلد بازی میں نہیں۔ اللہ اکبر، جو جلد بازی میں رشتے ہوتے ہیں وہ ٹوٹتے بھی جلد بازی میں۔ آج کے بہت سے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اللہ معاف فرمائے کسی کے رشتے موبائل سے طے ہو جاتے ہیں اور کسی کے رشتے انٹرنیٹ کے ذریعے سے طے ہو جاتے ہیں، اور کوئی چوراہوں پر ملتے ہیں تو رشتے کے لیے انتخاب کر لیتے ہیں، لیکن ایسے رشتے پھر ٹوٹتے بھی ایسے ہی۔ یہ پہلی تعلیم ہے۔ دوسری تعلیم یہ کہ اسلام نے کہا کہ دیکھو جب رشتہ کر لیا تو اب صرف کمزوریوں پر نظر نہ رکھو، صرف کمزوریوں پر نظر نہ رکھو، خوبیوں پر بھی نظر رکھو۔ اس دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں جس کے اندر خوبیاں ہی خوبیاں ہوں اور کمزوری کوئی نہ ہو۔
میں اگر یہ کہوں تو مناسب ہوگا، ایک ہی انسان ہے اس امت کے اندر جس کے اندر خوبیاں ہی خوبیاں اور کمزوری کوئی نہیں، اور وہ ہے ہمارے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی ہر کسی کے اندر خوبیاں بھی ہیں تو کمزوریاں بھی ہیں، اور کمزوریاں ہیں تو خوبیاں بھی ہیں۔ فرمایا کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، خاص طور پر شوہروں سے خطاب کیا، فرمایا کہ اگر تم کسی عورت کو ناپسند کر رہے ہو فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ہو سکتا ہے کہ تم کسی کو ناپسند کر رہے ہو اور اللہ نے تمہارے لیے اس کے اندر بہت زیادہ بہت بڑی خیر چھپا رکھی ہو سکتا ہے۔ ہاں، تم کسی وجہ سے، اس کی کسی عادت کی وجہ سے اسے ناپسند کر رہے ہو، لیکن ممکن ہے کوئی خیر کا پہلو ہو سکتا ہے اللہ تمہیں اسی سے وہ اولاد دے جو اولاد دنیا میں تمہارا نام روشن کر دے۔ صرف کمزوریوں پر نظر نہیں، خوبیوں پر بھی۔ ایک حدیث میں ہمارے آقا نے فرمایا کہ کوئی مومن کسی مومنہ عورت سے جدائی اختیار نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ اس کی ایک عادت اس کو پسند نہیں لیکن دوسری عادت پسند آ جائے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی تو صرف خوبیوں پر نظر رکھتے ہیں، کمزوریوں پر نہیں، اور دوسرے کی صرف کمزوریوں پر نظر رکھتے ہیں، خوبیوں پر نہیں۔ اور اللہ نے نظام ایسا بنایا ہے، آپ تلاش کریں گے تو برے سے برے آدمی کے اندر بھی کوئی اچھی بات مل جائے۔ مثالیں تو بہت ساری ہیں۔ میں اخبار تو بہرحال پڑھتا ہوں، اور اخبار جب پڑھتے ہیں تو سب کچھ نظر سے گزرتا ہے، اچھا برا سب کچھ ہی۔ تو ایک کھلاڑی ہے مشہور، اس کے بارے میں میرا کچھ، اللہ مجھے معاف فرمائے، خیال تھا، بدگمانی سی، میں نے کہا بڑا آوارہ سا ہے، عیاش سا ہے، ایسا ہے ویسا ہے، ایسی خبریں، ایسے اسکینڈل اس کے پڑھتے رہتے ہیں۔ تو ایک دن میں نے اس کا انٹرویو پڑھا تو اس میں سوال کرنے والے نے پوچھا کہ تم اپنے دن کا آغاز کیسے کرتے ہو؟ اس نے کہا تہجد کی نماز سے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا کہ رات کو آخری عمل کون سا کرتے ہو؟ اس نے کہا اپنی والدہ کے پاؤں دباتا ہوں۔ اس نے کہا کہ سب سے زیادہ پسندیدہ شخصیت تمہاری کون سی ہے؟ اس نے کہا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے فوراً استغفار کیا، یا اللہ مجھے معاف کر دینا، میں تو اس کے بارے میں بدگمانی رکھتا تھا، اور اس کے اندر کیا کیا خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ تو بھائی، اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنی تو کمزوریوں پر نظر رکھو اور دوسرے کی خوبیوں پر، بالخصوص میاں بیوی کوئی نہ کوئی خوبی تو نظر آ ہی جائے۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کے بڑے عجیب واقعات مشہور ہیں، واقعات تو بھی نہیں سناؤں گا، لیکن ان کے واقعات میں سے ایک واقعہ یہ کہ ان کی بیوی بڑی سخت مزاج تھی، بڑی سخت مزاج، دماغ سیدھا کر دیتی تھی۔ لوگ تو حضرت حضرت کہہ کر دماغ خراب کرتے تھے، اور بیوی ایسی خبر لیتی تھی کہ دماغ سیدھا ہو جاتا تھا۔ بعض اوقات مرید جاتے اس کے گھر میں، حضرت نے کھانا منگوایا، وہ دو چار سناتی، ایسی تیری ایسی تیسی تیرے حضرت کی، وہ کہاں سے آ گیا حضرت؟ تو بڑی سخت مزاج تھی۔ عجیب واقعات مشہور ہیں، ان کی سیرت میں بیان کیے لوگوں نے۔ تو کسی نے کہا حضرت ایسی سخت مزاج ہے، آپ طلاق کیوں نہیں دے دیتے؟ فرمایا کہ سخت مزاج تو ہے، لیکن آج میں جس مقام پر ہوں وہ اسی کی سخت مزاجی کی وجہ سے ہوں۔ یہ سخت زبان استعمال کرتی ہے، میں اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہوں، اور اللہ مجھے نوازتا ہی چلا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ زبان کی تو واقعی بری ہے، لیکن کردار کی اتنی صاف ہے، مجھے یقین ہے کہ اگر مجھے جیل میں ہمیشہ کے لیے ڈال دیا جائے تو کسی کو اس پر بری نظر ڈالنے کی جرت نہیں ہوگی، کردار کی اتنی صاف ہے۔ تو اس پر نظر، اب اللہ والے نے یہ پہلو تلاش کر لیا، کردار کی صاف ہے، اور دوسرا یہ کہ میں اس کی زیادتی پر صبر کرتا ہوں اور اللہ مجھے نوازتا ہے،
یہ پہلو تلاش کر لی تو کوئی نہ کوئی خوبی تو ہوگی بھائی. تو کثرت طلاق سے بچنے کے لیے دوسرا طریقہ یہ اسلام کہتا ہے خوبی پر بھی نظر رکھو. تیسرا طریقہ یہ اسلام یہ کہتا ہے اگر میاں بیوی کو ایک دوسرے کے اندر کوئی غلط بات دکھائی دے تو طلاق میں جلدی نہ کرے. بالخصوص شوہروں کو حکم دیا کیونکہ طلاق کا اختیار اسلام نے شوہر کو دیا ہے بیوی کو نہیں. تو شوہر سے کہا کہ اگر تمہیں بیوی کی طرف سے نافرمانی کا اندیشہ ہو تو طلاق دینے میں جلد بازی نہ کرو بلکہ فَعِزُوهُنَّ وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ. نصیحت کرو پھر اس کا بستر الگ کر دو. تیسرے مرحلے پر مارنے کی اجازت دی ہے. مارنے کا لفظ ایسا ہے کہ آج کے دور میں جب بولا جائے تو ممکن ہے ہماری بہت سی بہنوں بیٹیوں کے ماتھے پر شکن پڑ جائے. یہ کیا مارنے کی اجازت اسلام دے رہا ہے؟ تفصیل کا موقع نہیں ہے, اختصار سے بات کرتا ہوں. اسلام ہر زمانے کے لیے ہے, ہر ماحول کے لیے ہے, ہر معاشرے کے لیے ہے, ہر سوسائٹی کے لیے ہے. اس کے مخاطب شہری بھی ہیں, دیہاتی بھی ہیں, پڑھے لکھے بھی ہیں اور جاہل بھی ہیں. ہر قسم کے لوگ ہیں. بعض جگہ پر اور بعض حالات میں ایسے مواقع پیش آتے ہیں کہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی جا سکتی ہے, لیکن یہ اس کے لیے ہے جو سمجھا بھی چکا ہو, بستر کو الگ بھی کر چکا ہو, یعنی دوسرے طریقوں پر عمل کر چکا ہو تو مجبوراً اسے ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی گئی. اور وہ بھی کس حد تک؟ صرف اس حد تک کہ ایسی پٹائی ہو کہ جس کی وجہ سے زخم وغیرہ نہ لگے. بعض نے تو لکھا کہ صرف مسواک سے مار سکتا ہے. اور یہاں جو بعض شوہر, اللہ ان کو ہدایت دے, اللہ ہدایت دے, حقیقت میں اس طریقے سے پٹائی کرتے ہیں کہ جس ڈنڈے سے جانور کی پٹائی کی جاتی ہو اس ڈنڈے سے اپنی شریک سفر کی پٹائی کر رہا. اور بعض تو بے قصور محض اپنی مردانگی ثابت کرنے کے لیے, اپنی طاقت ثابت کرنے کے لیے, اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے. اسلام اس پٹائی کی اجازت نہیں دیتا ہے. اور جو بدبخت اسلام کے نام پر یہ کرتا ہے وہ اسلام کو بدنام کرنے کا ذریعہ ہے. اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے. یہ تیسرا طریقہ ہے, تیسری تعلیم ہے اسلام کی, ہدایت ہے اسلام کی طلاق سے بچنے کے لیے. چوتھی ہدایت اسلام نے یہ دی, یہ ساری ہدایت دیکھیں طلاق سے بچنے کے لیے ہے کہ اگر اختلافات شدت اختیار کر جائیں تو فرمایا کہ دونوں کے رشتہ داروں کو بٹھایا جائے, لڑکی کے رشتہ داروں کو بھی اور لڑکے کے رشتہ داروں کو بھی, اور ان کے سامنے معاملہ پیش کیا جائے, وہ فیصلہ کرے. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. اللہ کہتا ہے دونوں کے خاندان میں سے ایک ایک فیصلہ کرنے والے کو لے لو, اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہوگا تو اللہ کہتے ہیں میں اصلاح ان کے درمیان پیدا کر دوں گا. اور سن لیجئے میرے بھائیوں, میری بہنوں, ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ اکرام سے, میں تم کو ایسا عمل نہ بتاؤں, ایسا عمل نہ بتاؤں جو نماز سے بھی افضل, روزے سے بھی افضل, حج سے بھی افضل. اللہ اکبر. کروا دینا, فرمایا کہ یہ نفلی نماز, نفلی روزوں, نفلی حج عمروں سے بھی افضل عمل. یہ تو عمومی طور پر ہے, روٹھے ہوئوں کو منا دینا اور میاں بیوی کو آپس میں ملا دینا, یہ تو اس سے بھی زیادہ افضل عمل ہے. پانچویں ہدایت اسلام کی یہ ہے کہ اگر دونوں کے خاندان بھی ناکام ہو جائے اور طلاق ہی ضروری ہو جائے تو اسلام کہتا ہے ایک بار پھر سوچ لو کہ اللہ کی نظر میں
مباح اور جائز چیزوں میں سے سب سے زیادہ قابل نفرت عمل وہ طلاق ہے۔ طلاق کی اجازت دی ہے اسلام، اجازت دی مجبوری کی بنا پر، لیکن فرمایا کہ سب سے قابل نفرت عمل جائز چیزوں میں سے وہ طلاق ہے۔ اور ایسی خاتون جو کسی معقول وجہ کے بغیر سوال کرتی ہے طلاق کا، اس کے بارے میں ہمارے آقا نے فرمایا کہ فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام، جو کسی معقول وجہ کے بغیر طلاق کا مطالبہ کرتی ہے۔ تو فرمایا کہ اس بات کو دیکھ لو، بڑا قابل نفرت عمل ہے، لیکن اگر اس کے بغیر چارہ ہی نہ ہو، نباہ کی کوئی صورت ہی دکھائی نہیں دیتی، تو اب طلاق دے سکتے ہیں، لیکن کیسے؟ اب بھی دیکھیں اسلام کی تعلیم کیسے ہے۔ فرمایا کہ ایک تو حیض کے دنوں میں طلاق نہ دو، کیونکہ حیض کے دن کراہت کے دن ہوتے ہیں، حیض کا زمانہ کراہت کا زمانہ، فرمایا کہ حیض میں طلاق نہ دو۔ دوسری بات یہ کہی کہ صرف ایک طلاق دے کر بیوی کو چھوڑ، ایک طلاق دے کر چھوڑ، یہ طلاق احسن ہے، اس لیے کہ اگر ایک طلاق دے کر چھوڑ دیا بیوی کو تو عدت گزرنے سے پہلے شوہر رجوع کرنا چاہے تو رجوع بھی کر سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس زمانے میں کوئی اللہ کا بندہ ایسا سامنے آ جائے جو مصالحت کروا دے، رجوع کرنا ممکن ہے، اور اگر بالفرض رجوع نہ بھی کرے تو جب عدت گزر جائے گی تو جدائی ہو جائے گی، اور جدائی کے بعد بھی اگر کسی وقت دونوں میاں بیوی نے دوبارہ نکاح کرنے کا فیصلہ کر لیا تو دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں، حلالے وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک طلاق دے کر چھوڑو۔ اب بتائیے اسلام نے کتنا اچھا طریقہ بتایا، ایک طلاق دے کر چھوڑو۔ اگر اس پر بھی اکتفا نہیں کرتے تو فرمایا کہ ہر طہر میں، ہر پاکیزگی کے دنوں میں ایک طلاق دے دو، پہلے مہینے ایک طلاق، دوسرے مہینے دوسری طلاق، اور تیسرے مہینے تیسری طلاق، یوں کرو۔ لیکن اگر کسی نے شریعت کی ان ساری ہدایات کو نظر انداز کر دیا اور تینوں طلاقیں دے دی تو جان لیجئے پھر تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی، خواہ وہ حیض میں طلاق دے، حمل میں طلاق دے، لکھ کر طلاق دے، زبانی طلاق دے، کوئی گواہ ہو تو اور گواہ نہ ہو تو لکھ کر دے، جیسے بھی دے طلاق ہو جائے گی، ٹیلی فون پر دے تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب سختی ہے، لوگ شریعت کی ساری ہدایات کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور جوش میں غصے سے مغلوب ہو کر، آپے سے باہر ہو کر تینوں طلاقیں بیک وقت دے دیتے ہیں، اور پھر مسئلے پوچھتے پھرتے ہیں کہ بتائیے مولوی صاحب کوئی راستہ، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور دونوں خاندانوں کا مسئلہ ہے، پتہ چل گیا تو لڑائی جھگڑے ہوں گے۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، اللہ جانتا ہے، جنہوں نے طلاقیں دے دی اور خفیہ طور پر پھر حلالے بھی کر لیے اور دوبارہ نکاح بھی کر لیے اور خاندانوں کو پتہ نہیں چلنے دیا۔ کیا اس بے غیرتی سے بہتر یہ نہیں تھا کہ آپ اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھتے اور شریعت کی ہدایات کو نظر انداز نہ کرتے؟ شریعت نے جب کہا کہ ایک طلاق دے دو، اس سے بھی وہی کام ہو جائے گا جو 3 طلاقیں دینے سے ہوتا ہے۔ تم جدائی چاہتے ہو تو جدائی جیسے 3 طلاقوں سے ہوتی ہے، ایک طلاق سے بھی جدائی ہو جائے گی، جب عدت گزر جائے گی دونوں کے درمیان جدائی۔ اور قربان جائیے اسلام کی تعلیمات پر، اور آج کون ہے جو ان تعلیمات پر عمل کرنے والا ہے؟ کون ہے؟ کوئی بھی نہیں جو ان پر عمل کرے۔ اسلام تو کہتا ہے کہ اگر طلاق بھی ہو رہی ہے تو دیکھو
اچھے طریقے سے جدائی اختیار کرو. حتیٰ کہ اسلام یہ کہتے ہیں کہ طلاق دے رہے ہو تو کچھ ہدیہ بھی دے دو. کون تصور کرتا ہے؟ ہمارے ہاں تو ایسے طلاق دیں اور دھکا مار کر باہر نکال دیں, چلی جاؤ. حیا ہی نہیں ہے. اللہ کے بندے, تیرے ساتھ زندگی کے 25 سال اس نے گزار دیے, تیرے بچوں کی ماں ہے, تیرا گھر بسایا اس نے, 25 سال تک تیرے گھر کو سنبھالا, خدمت کی, آج ذرا سی بات پر دھکا مار کر رات کے وقت نکال دیا. ایسے ایسے واقعات بھی دیکھے. بے سہارا خاتون چھوٹے سے بچے کو لے کر روڈ پر کھڑی ہے رات کے وقت کہ شوہر نے گھر سے نکال دیا ہے. ڈھونڈ مرنے کا مقام ہے ایسے شوہروں کے. اللہ اکبر. وہ جو سورہ مجادلہ ہے نا, 28ویں پارے کی پہلی سورت, کبھی اس کا شان نزول دیکھیے گا. شوہر نے بیوی کو کہہ دیا تھا تو میری ماں کی طرح ہے, جس کو زہار کہتے ہیں, زہار. اللہ اکبر. اور پھر ان کی بیوی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی, یا رسول اللہ, جب تک میں جوان تھی, شکل و صورت اچھی تھی, تو اس کی محبوبہ بنی ہوئی تھی, محبوبہ بنی ہوئی تھی. آج میں نے اس کے کئی بچے پیدا کر دیے, وہ رنگ روپ نہ رہا, تو آج مجھے کہتا ہے تو میری ماں کی طرح ہے. آج مجھے کہہ رہا ہے میری ماں کی طرح ہے. بڑا شکوہ کیا حضور سے, یا رسول اللہ, میرے بچے تباہ ہو جائیں گے, فقر و فاقہ کا شکار ہو جائیں گے, میرا کیسے گزارا ہوگا. حضور یہی فرماتے رہے, طلاق ہو گئی, طلاق ہو گئی, جدائی ہو گئی. اس نے ماں کہہ دیا, لیکن اللہ نے کہہ دیا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. میرے حبیب, زہار سے طلاق نہیں ہوتی ہے, طلاق نہیں ہوئی. اور یہاں عبرت کے لیے, نصیحت کے لیے یہ واقعہ سنا رہا ہوں. ہے اللہ, چونکہ اللہ نے فرمایا قد سمع اللہ, اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا میرے حبیب جو آپ سے شکوہ کر رہی تھی, اس کی بات کو سن لیا. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ وہ عورت میرے گھر میں ایک کونے میں بیٹھ کر حضور سے بات کر رہی تھی, اور میں نے اس کی بات کو نہیں سنا, اور میرے اللہ نے آسمانوں پر اس کی بات کو سن لیا. اللہ نے کہا قد سمع اللہ, اللہ نے سن لیا اس کی بات کو جو شکوہ کر رہی ہے. تو طلاق کا یہ طریقہ نہیں ہے میرے بھائیوں. طلاق کوئی جذباتی عمل نہیں ہے, نہ نکاح کوئی جذباتی عمل ہے. اسلام اس میں بھی کہتے ہیں سوچ سمجھ کر رشتہ کرو, اور اسلام طلاق کے لیے بھی کہتے ہیں سوچ سمجھ کر طلاق دو. لیکن اگر آپ نے اسلام کی ہدایات کو نظر انداز کر دیا تو پھر طلاق ہو جائے. پھر کوئی مفتی حرام کو حلال نہیں کر سکتا ہے. آپ کرتے ہیں تو کرتے رہیں, اپنے سر پر گناہ کو لے, مولویوں پر گناہ کو کیوں ڈالتے ہیں کہ گناہ گار مولوی ہو, آپ کی خاطر حرام کو حلال کر کے بتا دے, اور آپ کہیں کہ میرے لیے تو جائز ہو گیا. کوئی مفتی, کوئی مولوی حرام کو حلال نہیں کر سکتا ہے. یہ تو طلاق کی بات تھی. تیسرا موضوع جو آج کے اشتہار میں دیا گیا وہ خلا کا ہے. خلا کیا ہے؟ اصل میں تو خلے کا تصور یہ ہے کہ عورت جب بہت تنگ ہو, شوہر کے ساتھ گزارا کرنا مشکل, تو وہ یوں کرے کہ شوہر کو کچھ مال کی پیشکش کر دے, یا اپنا مہر معاف کرنے کی پیشکش کر دے. میں اپنا مہر معاف کرتی ہوں, میں اپنا مہر معاف کر دوں. یہاں مجھے یاد آ گیا, میں ایسی سنا دوں آپ کی دلچسپی کے لیے. مشرقی عورت جو واقعی مشرقی عورت تھی یا آج بھی ہیں, کتنی سادہ, اردو زبان کا جو مشہور ادیب ہے احسان دانش, اس نے لکھا ہے کہ میری بیوی کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ مہر یا عورت کا حق ہے یا شوہر کا حق ہے. وہ یہ سمجھتی رہی کہ شاید مہر بھی شوہر کا حق ہے جو عورت سے لیتا ہے. تو ایک دفعہ ہمارے درمیان انبن ہوگی, تو میں نے کہا کہ اب تمہارے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا. اس نے کہا ٹھیک ہے, نہیں گزارا ہو سکتا تو میں چلی جاؤں گی, لیکن خدا کے واسطے مجھے مہر معاف کر دینا, مجھے مہر معاف کر دینا. تو کہتا ہوں اس کی بات سن کر میری ہنسی چھوٹ گئی, اور وہ ساری جو غصے والی فضا تھی وہ بدل گئی.
تو مشرقی عورت کو یہ بھی پتہ نہیں کہ مہر میرا حق ہے. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر عورت شوہر کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی تو اب اسے مہر معاف کر کے یا کچھ اس کو مالی معاوضہ لالچ دے کر اس سے طلاق لے لے اور نکاح کے رشتے کو ختم کروائے. یہ ہے خلا. لیکن جان لیں کہ اگر واقعی شوہر کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہو تو اس کے لیے مال کا لینا جائز نہیں ہے. ہاں عورت کا دینا تو جائز ہوگا لیکن شوہر کے لیے لینا جائز نہیں ہوگا. حدیث سے بھی خلے کا تصور ملتا ہے. حضرت ثابت بن قیس کی زوجہ تھی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی. حضور نے فرمایا کہ اس نے جو تمہیں باغ دیا ہوا مہر میں وہ واپس کر سکتی ہو؟ عرض کی ہاں واپس کر سکتی ہوں لیکن میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے وہ واپس کر دو اور یہ تمہیں طلاق دے دے. چنانچہ حضرت ثابت بن قیس نے اپنا باغ جو مہر میں دیا تھا واپس لے لیا اور ان کو طلاق دے دی. خلا لینا کس صورت میں جائز ہے؟ جب شوہر واقعی ظالم ہو, حقوق ادا نہ کرتا ہو, خرچہ نہ دیتا ہو یا ظالمانہ قسم کی پٹائی کرتا ہو, اس کی طرف سے واقعی اگر زیادتی ہو رہی ہو تو عورت خلا لے سکتی ہے. طلاق میں عدالت میں جا کر اس کے خلاف درخواست دے سکتی ہے. عدالت شوہر کو بلائے گی, دونوں کا موقف سنے گی, بیوی کا موقف بھی اور شوہر کا موقف بھی, اور اس کے بعد عدالت شوہر کو حکم یہ دے گی کہ یا تو تم حقوق ادا کرو اور یا پھر طلاق دے دو. اور اگر وہ اس پر بھی راضی نہ ہو تو ایسی صورت میں عدالت کو نکاح کے فسخ کرنے کا اختیار ہوگا. لیکن آپ نے سنا کہ خلا کے لیے ضروری ہے کہ عدالت دونوں کا موقف سنے, دونوں کو بلایا جائے اور شوہر سے یہ بات چیت کی جائے. آج کل جو ہو رہا ہے وہ خلے کے نام پر ڈرامہ ہو رہا ہے. بعض اوقات شوہر کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بیوی نے میرے خلاف عدالت میں درخواست دی ہوئی ہے. آج ہمارے وکیل بھائیوں کو حکومت کے ظلم و ستم کا بڑا شکوہ ہے اور بڑے جلوس نکالتے ہیں, لیکن کبھی یہ بھی تو سوچیں کہ ایسا تو نہیں کہ یہ سارا ظلم و ستم, یہ لاٹھی چارج اور یہ جیل کی کال کوٹھڑیاں خود ان کی زیادتیوں اور گناہوں ہی کا نتیجہ ہے. ہمارے وکیل بھائی سب کچھ کرنے کے لیے تیار, سب کچھ. مظلوم کو ظالم ثابت کرنے کے لیے تیار, ظالم کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے تیار. بس ان کی فیس دے دی, یہ خلا لینا چاہتی ہے, شوہر سے جان چھڑانا چاہتی ہے. اور جان بھی کس لیے؟ صرف اس لیے کہ اسے کوئی دوسرا آوارہ لڑکا پسند آ گیا, وہاں نکاح کرنا چاہتی ہے. وگرنہ شوہر کی طرف سے کوئی شکایت نہیں. شریف انسان ہے, حقوق ادا کرتا ہے, لیکن اس کی نظر کہیں اور پڑ گئی اور کسی دوسری جگہ رشتہ کرنے کے لیے خلے کا ڈرامہ رچا رہی ہے عدالت میں جا کر, اور وکیل نے اس کے لیے سارے مراحل آسان کر دیے. اس نے طریقہ بتا دیا, میں تمہیں بتا دیتا ہوں, میری فیس دے دو, میں تمہیں طلاق دلوا دوں. یاد رکھیے اس طریقے سے طلاق نہیں ہوتی ہے جب تک کہ شوہر کو بلا کر عدالت اس کا موقف نہ سنے اور باقی اس کا ظلم اور زیادتی ثابت نہ ہو. اس وقت تک نہ خلا جائز ہے نہ عدالت کو اس کا اختیار ہے. اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی. بہت سی بگڑی ہوئی لڑکیاں اس طریقے سے خلا لے کر دوسری جگہ نکاح کر لیتی ہیں. یہ نکاح نہیں ہوتا, زنا ہوتا ہے, یہ حرام ہے, ایسا کرنا جائز نہیں ہے. شریعت نے خلے کا پورا ایک طریقہ بتایا ہے, اس کو اختیار کرنا ضروری ہوگا. اسلام کے خلے کو بدنام نہ کیجیے اور اسلام کے خلے کے نام پر ڈرامے نہ کیجیے. جو اسلام کے صحیح احکام ہیں ان کو اختیار کیجیے. تو میرے بھائیوں, میری بہنوں, نکاح, طلاق اور خلا, اس کے بارے میں جو اسلام کی تعلیمات اور ہدایات تھیں وہ آج کی نشست میں نے بیان کرنے کی کوشش کی. اللہ پاک ہم سب کو اسلامی تعلیمات کو سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
یہ ٹی وی پر درس کے بارے میں پوچھا ہے، اس کے بارے میں میں رسالہ لکھ چکا ہوں، وہ چاہیے تو ساتھی دوبارہ اس کا مطالعہ کر لیں اور اس کو بلکہ عام کریں۔ میں اس کو وقت کی بہت بڑی ضرورت سمجھتا ہوں، صاف بات ہے، یہ سن لیجئے۔ اور آپ کو یہ عجیب بات بتانا چاہوں گا، ہمارے اللہ پاک نے الحمدللہ ان دنوں میں حج کی سعادت نصیب فرمائی، تو وہاں مکہ المکرمہ میں مدرسہ سولتیہ ہے، ہمارے بزرگوں کی یادگار پرانا مدرسہ، وہاں استاد ہے مولانا سعید احمد صاحب، میں تفصیل سے بھی اس پر کالم لکھوں گا۔ انہوں نے بڑے درد کے ساتھ یہ فرمایا کہ پاکستان کے علماء تک ہمارا یہ پیغام پہنچائیں کہ آج قادیانیت کی تبلیغ کا جو چینل ہے، مختلف زبانوں میں ان کے چینل چل رہے ہیں، مختلف زبانوں میں، تو ان کا جو عربی چینل ہے قادیانیت کی تبلیغ کا عربی چینل، وہ مکہ اور مدینہ میں بھی اب دیکھا جا رہا ہے، اور 24 گھنٹے وہ تو ہمارے مرکز تک پہنچ گئے، ان کی تبلیغ، ان کی دعوت، ان کا پیغام، لیکن ہماری طرف سے جواب نہ پہنچ سکا، کسی گھر میں بھی نہیں۔ اور میں نے وہ جو رسالہ لکھا ہے اس میں بتایا ہے کہ اس پر انڈیا کے سارے علماء کی کانفرنس ہوئی، سیمینار ہوا، جس میں حضرت مولانا اسد مدنی نور اللہ مرقدہ اور مولانا محمد سالم قاسمی زید مجدہم، ان حضرات نے اسلامی تبلیغی چینل کو وقت کی ضرورت قرار دیا۔ اس کے علاوہ دارالعلوم کرنگی میں 35 علماء کرام کے دستخط سے جو فتویٰ جاری ہوا، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو علماء اس کو حق سمجھ کر دعوت کے نقطہ نظر سے درس دینے کے لیے آتے ہیں، انہیں الزام نہ دیا جائے اور ان پر انگلیاں نہ اٹھائی جائیں، اس میں اجازت دی گئی۔ اور میں اس سلسلے میں حضرت مفتی جمیل احمد تھانوی نور اللہ مرقدہ، جو ان کا بہت پرانا فتویٰ ہے، 35 سال غالباً پرانا فتویٰ، مجھے وہی فتویٰ، دل کو لگتا ہے میں خود مفتی نہیں ہوں لیکن مفتیوں کے فتوے پر عمل کرتا ہوں، اپنے مسلک کے مفتی، جن کی ثقافت پر، جن کے علم پر اعتماد، تو حضرت مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ نے جو آج سے 35 سال فتویٰ دیا تھا، میں اس فتوے کو سب سے بہتر اس بارے میں سمجھتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ جو کچھ عام زندگی میں دیکھنا حرام، وہ ٹی وی پر بھی دیکھنا حرام، اور جو کچھ عام زندگی میں دیکھنا جائز، وہ ٹی وی پر بھی دیکھنا جائز۔ میں اسی فتوے کو سب سے بہتر اور معتبر سمجھتا ہوں اور اس پر عمل کرتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ذی الجلال والاکرام، اپنے فضل و کرم سے ہمارا صغیرہ کبیرہ خفیہ اعلانیہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ، جو زندگی باقی ہے وہ تیرے حکموں کے مطابق، یا اللہ تیری رضا حاصل کرنے کے لیے، یا اللہ تیرے دین کی دعوت کے لیے، یا اللہ تیرے نبی والی فکر میں تڑپنے کے لیے گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ نبی والی فکر عطا فرما دے، امت کی فکر عطا فرما دے، ہدایت کی فکر عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے۔ یا اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما دے۔ یا رب العالمین، جن گھروں میں لڑائی جھگڑے ناچاکیاں ہیں، اپنے فضل و کرم سے وہاں محبت کی فضا پیدا فرما دے۔ یا اللہ زندگی کے ہر شعبے میں اسلام کی ہدایات کو سامنے رکھ کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ امت مسلمہ کو ہدایت دے دے۔ یا اللہ ہم سب کو ہدایت دے دے۔ اے اللہ اہل پاکستان کو اور پورے عالم اسلام کو اچھی قیادت نصیب فرما دے۔ اے اللہ رحم فرما دے۔ اے اللہ کرم فرما دے۔ اے اللہ معاف فرما دے۔ یا اللہ
یہ خود کش حملوں میں، دہشت گردی کی وارداتوں میں اور نامعلوم کیسے کیسے ڈراموں میں اور ہنگاموں میں، اے اللہ جو مسلمان بے گناہ مسلمان جاں بحق ہوئے، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے، یا اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، نیکیوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ یہ پورے ملک میں جو ایک آگ جل رہی ہے فتنہ و فساد کی، بد امنی کی، مہنگائی کی، عدم تحفظ کی آگ، اے اللہ ہم سب کی اس آگ سے حفاظت فرما، اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے، سلامتی اور اسلام کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کو تحفظ عطا فرما، اے اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ اس آگ سے حفاظت فرما، دشمنوں سے، ہندوؤں سے، کافروں سے، دشمنان اسلام سے، یہود و نصارہ سے، اے اللہ فتنوں سے، شیطانوں سے، دہشت گردوں سے، اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اور ہمارے دین اور دنیا کے لیے بہتر ہے وہ بھی عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اگلا درس جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز 10 فروری کو ہوگا، 10 فروری کو اگلا درس ہوگا، وقت وہی 11:30 بجے وقت کی آپ پابندی فرمائیں۔